وعلیکم دوستو، اردو لیکچرار کی تیاری کے لیے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایس ایس ٹی ای ایس ٹی پی ایس ٹی کی سبجیکٹ ریلیٹڈ جو ایم سی کیوز تھے اس کی تیاری کے لیے ہم نے ٹوٹل سلیبس کو 7 ڈیز پر ڈیوائڈ کیا تھا، جس میں سے آج ہم 6 کر چکے ہیں۔ باقی جو لاسٹ والا رہتا تھا وہ آج ہم کر رہے ہیں، لاسٹ ڈے ہے آج۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلتا ہوں کہ آپ ان سب دوستوں کا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا، شیئر کیا، ان سب دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے ہماری کاوش کو سراہا۔ اور آگے کے لیے بھی میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری اس محنت کو، چھوٹی سی محنت کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری ہیلپ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ مثنوی سیف الملوک بدیع الجمال کا قصہ کس سے ماخوذ ہے؟ الف لیلہ سے۔ سب رس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ عبداللہ کتب کی۔ کون سا بیان درست ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی کی تصنیف ہے۔ اردو میں غیر مذہبی نثر کے سب سے پہلے مکمل نمونے کے طور پر کس تصنیف کا نام لیا جاتا ہے؟ سب رس کا۔ یہ کس کا خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے؟ نیاز فتح پوری۔ روشن ہے اس طرح دل سوزاں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک۔ یہ شعر کس کا ہے؟ میر تقی میر کا۔ جدیدیت کی فکری بنیادوں میں کس فلسفے کا خاص کردار ہے؟ وجودیت کا۔ گداز شب کا مجموعہ کلام ہے جذبی۔ تاریخ علم و کلام کا مصنف کون ہے؟ شبلی۔ سر سید کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف کس کی ہیں؟ مولوی ذکاء اللہ کی۔ سب رس میں دل کا جاسوس کون ہے؟ نظر۔ کس شاعر نے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے؟ ذوق نے۔ کس کی غزلوں میں اشکیہ جذبات کا برملا اظہار رنگینی اور شگفتگی پیدا کر دیتا ہے؟ مومن کی۔ کس شاعر کو تاریخ گوئی پر بھی ملکہ حاصل تھا؟ مومن۔ مختلف اجزائے ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیے کی خارجی حیت کو پہلی بار کس نے متعارف کرایا تھا، جسے انیس و دبیر نے انتہائے کمال تک پہنچا دیا؟ میر ضمیر نے۔ آزادی سے قبل منٹو کے افسانوں پر چلائے گئے مقدموں کی روداد کس کتاب میں بیان کی گئی ہے؟ لذت سنگ میں۔ ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں کس کا کردار اہم ہے؟ نون میم راشد کا۔ اختر الایمان کی تصنیف یادیں کیا ہے؟ مجموعہ کلام۔ اپنے تذکرے میں یہ کس نے لکھا تھا کہ اگرچہ ریختہ دکن سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس وجہ سے کوئی شاعر مربوط وہاں پیدا نہیں ہوا، لہذا آغاز ان سے نہیں کیا گیا ہے؟ میر تقی میر نے۔ آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز، ہر چند کہ عالم میں ہوں عالم سے جدا ہوں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ درد کا۔ مولانا ابو الکلام آزاد کا نام کیا تھا؟ محی الدین احمد۔ غالب نے اردو خطوط کب لکھنا شروع کیا؟ 1848 میں۔ کس کے افسانوں میں بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ قرۃ العین حیدر کے۔ تجسس، تحریر اور طوالت ذیل کی کس صنف کی خصوصیت ہے؟ داستان۔ کلام اقبال میں لالہ کا ذکر پہلی بار کہاں ملتا ہے؟ بانگ درا کی غزل میں۔ نظم بعنوان رومی اقبال کے کس شعری مجموعے میں ملتی ہے؟ ضرب کلیم۔ تھی نہر الکمہ بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا ہر حباب۔ مذکورہ شعر کا خالق کون ہے؟ انیس دانس۔ داستان
عبد الگل کیا ہے؟ مضامین کا مجموعہ۔ ذیل میں انیس کا شعر جغرافیائی اعتبار سے واقعاتی انحراف کی بہترین مثال ہے۔ وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار پھولوں پہ جا بجا، وہ گہرے ہائے آبدار۔ ذیل کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ ستمبر کا چاند روپور تاز۔ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ کس کا قول ہے؟ شمس الرحمن فاروقی۔ ان میں سے کون سی داستان لکھنؤ میں لکھی گئی؟ فسانہ آزاد۔ کھڑی بولی کے مقابلے میں شور سینی، آپ برنش اور پراکرت کس کی سچی جانشینیں ہیں؟ برج بھاشا کی۔ کھڑی بولی کس علاقے کی بولی ہے؟ ہندوستانی مغربی ہندی کے شمالی مغربی علاقے کی بولی ہے۔ کلیم الدین احمد کی تنقید پر کس مغربی نقاد کا اثر ہے؟ ایف آر لیوس کا۔ قرۃ العین کے کس افسانے کی ہیروئن پہلی بار اپنے کچل ڈائل سے نکل کر عورت کے پورے تہذیبی، جنسی اور احساسی روپ سے سامنے آتی ہے؟ پت جھڑ کی آواز۔ پارسی اسٹیج پر کا پہلا دستیاب ڈرامہ کون سا ہے؟ خورشید۔ افضل اور پروین آغا حشر کے کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ سلور کنگ۔ آغا حشر کہاں پیدا ہوئے؟ بنارس میں۔ آگرہ بازار پہلی بار کس سن میں پیش ہوا؟ 1954 میں۔ بیدی کی کون سی کہانی ایک مغویہ عورت کی خوبصورت کہانی ہے؟ لاجونتی کی۔ کرشن چندر کے کس افسانے میں بمبئی کی برسات ایک حرکی عنصر کے طور پر موجود ہے؟ بھوت۔ قحط بنگال کے موضوع پر لکھا ہوا کرشن چندر کے افسانے کا نام کیا ہے؟ ان داتا۔ عشق پر زور نہیں، خدمت گار، یہ دونوں افسانے کس سے منسوب ہیں؟ عصمت چغتائی سے۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا تھا؟ نادرا۔ کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ زود پشیماں۔ نذیر اکبر آبادی کی کس نظم کو مجنوں گورکھپوری نے روسو کے معاشرتی عہد نامے کے مماثل قرار دیا ہے؟ کلچر کے۔ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ عود ہندی۔ 1898 میں کون سی اہم کتاب شائع ہوئی؟ یادگار غالب۔ اپنی نظموں میں جمن، وفاقی، سلو اور بدھو جیسے علائم کا استعمال کس نے کیا ہے؟ سودا نے۔ مثنوی کدم راؤ پدم راؤ میں کدم راؤ کی حیثیت کیا ہے؟ راجا کی۔ ان میں سے کس شاعر کا تعلق بہمنی دور سے نہیں ہے؟ ملک خوشنود کا تعلق نہیں ہے؟ اسد اللہ کس دکنی شاعر کا اصلی نام تھا؟ وجہی۔ مثنوی پھول بن میں بادشاہ خواب میں کس کو دیکھتا ہے؟ درویش کو۔ مصرع اولی سے شعر مکمل کیجیے۔ پیا باج پیالہ پیا جائے نہ۔ صبرس کا قصہ کس مقام پر واقع ہوا تھا؟ نیستان میں۔ ان میں سے کون سا شاعر عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا؟ غواصی۔ گل و بلبل کا گرم ہے بازار، اس چمن میں جدھر نگاہ کرو، یہ شعر کس کا ہے؟ ولی کا۔ امانت نے اودھ کے کس نواب کا عہد دیکھا تھا؟ واجد علی شاہ کا۔ جوگن کس ڈرامے کا کردار ہے؟ بلوا منگل۔ ان میں سے کون آغا حشر کا ہم نثر نہیں ہے؟ نصروان، جی مہروان، جی آرام۔
ان میں سے کون سا آغا حشر کا ڈرامہ نہیں ہے؟ پردہ غفلت۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کی بہن کا نام کیا ہے؟ ثریا۔ حبیب تنویر کے ڈرامے آگرہ بازار میں اردو کے کس مشہور شاعر کا ذکر ہے؟ نصیر اکبر آبادی۔ ان میں سے کون سا مجموعہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ کاغذ کا کفن۔ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج کس کی تصنیف ہے؟ مسعود حسن رضوی۔ ادیب کی صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ شبنمستان فراق گورکھپوری۔ غربت کا لفظ کس شاعر کے کلام میں بار بار آیا ہے؟ فانی بدایونی۔ حسرت کا سلسلہ تلمذ کس شاعر تک پہنچا ہے؟ مومن۔ جیل میں لکھی ہوئی نظموں کے مجموعے کا نام ہے پتھر کی دیوار۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کس نے کیا؟ نصیر اکبر آبادی نے۔ اسماعیل میرٹھی نے کس نظم میں قدیم شاعری کی بناوٹی انداز کا مضحکہ اڑایا ہے؟ جریدہ عبرت۔ جدیدیت نے کس تصور کو خاص اہمیت دی تھی؟ حیت و مواد کی وحدت۔ مارکہ وجود میں بدرالحین بھی ہے عشق۔ اس مصرع میں بدرالحنین سے کس طرف اشارہ ہے؟ دو غزوات کا۔ راجندر سنگھ بیدی کے اس افسانے کی نشاندہی کیجیے جس میں پہلی بار اساطیری عمل پورے توانا انداز میں کہانی کا اٹوٹ حصہ بنتا ہے۔ گرہن۔ محمد حسین آزاد کی تمثیل انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کس انگریز مصنف کی تمثیل سے ماخوذ ہے؟ جوزف ایڈیسن۔ کس صنف کو ایک جیسی نگار خانہ کا نام دیا گیا؟ ناول۔ ذیل کے کس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال کیا گیا؟ امراؤ جان۔ پریم چند سے پہلے افسانے کو کس نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا؟ مضمون۔ کس نے مرثیے کو تشبیہ سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی؟ سودا۔ مرثیے کے کس جزو میں برعشہ استحلال کی صورت ملتی ہے؟ چہرہ۔ صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ گل عجائب، تذکرہ عشق، تذکرہ ہندی، تذکرہ طبقات سخن۔ مرزا غالب کے کس شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے؟ یہ خیال کس کا ہے؟ بجنوری کا۔ فیض احمد فیض کی وہ نظم کون سی ہے جس میں خواب آلود فضا ملتی ہے؟ طے نجوم کی۔ مخدوم کی نظم چارہ گر کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ خالص شاعرانہ حیثیت سے اس کے کھڑے ہونے میں کلام نہیں؟ عزیز احمد نے۔ بے قافیہ نظم کے لیے نظم معارہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ مولوی عبدالحق نے۔ انیس کی وفات پر کس شاعر نے تاریخ وفات کہی تھی؟ مرزا دبیر نے۔ حیات دبیر کے مصنف کون ہیں؟ افضل حسین۔ جوش کا حیدرآباد میں کتنے سال قیام رہا؟ 10۔ جوش کا فقیر محمد خان گویا سے کیا رشتہ تھا؟ پردادا۔ نظم معارہ کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دینے کی کوشش کس نے کی تھی؟ عبدالحلیم شرر نے۔ ذیل کا مصرع اقبال کے کس مجموعے سے ماخوذ ہے؟ بال جبریل۔ خاک دل کس کی نظم ہے؟ جان نثار اختر کی۔ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ آصف دولہ کی۔ کلیات میر پہلی مرتبہ کب اور کہاں شائع ہوئی؟ 1811 کلکتہ میں شائع ہوئی۔ 3 تذکرے کس شاعر نے تنصیف کیے؟ مصحفی۔ البیلی صبح کس کی نظم ہے؟ جوش کی۔ کاغذی پرہن کی ترکیب کس شاعر کے دیوان کی پہلی غزل کے مطلع میں استعمال ہوئی ہے؟ غالب کی۔ تنقید کیا ہے؟ محض تفہیم ہے۔ غالب کا تفکر نام کا مضمون کس کا لکھا ہوا ہے؟ احتشام حسین کا۔ ارسطو نے بوتیکا میں سیفو کا ذکر
کس ذیل میں کیا ہے؟ لیرک گیت نغمہ میں، تفاعل نقد میں کس نے فنی ادبی اقدار پر خصوصاً زور دیا ہے؟ کلیم الدین احمد نے۔ مثنوی سحر البیان کیا ہے؟ طبع زاد۔ مثنوی سحر العیان میں نجومیوں اور رومالوں نے شہزادے کو کتنے برسوں تک کھلے آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا؟ 12 سال تک۔ سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ فیروز شاہ۔ مثنوی گلزار نسیم میں گلشن نگاریں میں زین الملوک اور تاج الملوک سے ملاقات کے وقت بقولی کس نام سے وزیر بنی ہوئی تھی؟ فرخ۔ آثار ابو الکلام کے مصنف کا نام کیا ہے؟ قاضی عبدالغفار۔ ابو الکلام آزاد نے تذکرہ کس کے اسرار پر قلم بند کیا تھا؟ فضل الدین احمد کے۔ پطرس بخاری کا سن پیدائش کیا ہے؟ 1898۔ بیسیارنویسی میں کسے یدولہ حاصل تھا؟ خواجہ حسن نظامی کو۔ ذیل میں سے سر سید کے کون سے دو مضامین اسپیکٹریٹر سے ماخوذ ہیں؟ ریاکاری خوشامد۔ سر سید کے معروف تصنیف سرکشی ضلع بجنور کس سن میں شائع ہوئی؟ 1858 میں۔ غیر متوازن روحانی تصورات کے خلاف کس نے آواز بلند کی؟ سر سید نے۔ بعض لوگ کس کی اخوان شیاطین کا نمائندہ کہتے ہیں؟ سر سید کو۔ جمالیاتی تنقید میں کس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ فنی اقتدار پر۔ تنقید کی متغیرات میں سے کس کی خاص اہمیت ہے؟ معروضیت کی۔ ان میں سے کس کا پہلا دور تاثراتی تنقید سے متعلق ہے؟ مجنوں گورکھپوری۔ کس تنقید نگارے نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فکن کو موضوع بحث بنایا تھا؟ ممتاز شیریں نے۔ میر خلیق کے کسی شعر کو سن کر کس نے اپنی غزل پھاڑ ڈالی اور کہا کہ جب یہاں ایسا شاعر موجود ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ آتش نے۔ انیس کا مرثیہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو کس نے کہا کہ انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھا، یہی ایک مصرع کافی تھا؟ شیفتہ نے کہا کوسوں گئے پانی کے تجسس میں ہوا خواں، جز خاک نہ چشمہ کہیں دیکھا نہ کہیں چاہ۔ اس شعر کی کس صنف کا استعمال کیا گیا ہے؟ مراعات النظیر۔ ناول میں اینٹی ہیرو سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ نچلے طبقے کا معمولی کردار۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کسے اولویت دی ہے؟ پلاٹ۔ غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی اس کا افسانوی انداز ہے۔ موزوں کا کارخانہ کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ حیات اللہ انصاری۔ مثنوی پدم راؤ میں جوگی نے راجہ کدم راؤ کو کس روپ میں ڈھالا تھا؟ طوطی۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی کے دادا جگت گرو کہلائے، وہ خود کیا کہلاتا؟ استاد عالم۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی نے قصیدہ چادر چار کس کی تعریف میں لکھا تھا؟ دلربا۔ غالب کی طرح کس دکنی شاعر کا خاندانی پیشہ سپاہ گیری تھا؟ نصرتی۔ ذیل کے شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ گدھا سمجھ کے وہ چپ تھا، میری جو شامت آئی اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے۔ صنعت ایام۔ زندگانی بے نظیر کا مصنف کون ہے؟ سید محمد عبدالغفور شہباز۔ ان میں سے کس شاعر نے کس کی مدح میں نہ کوئی قصیدہ لکھا اور نہ کسی کی ہجو کہی؟ درد۔
تصدق حسین خان کس شاعر کا اصل نام ہے؟ شوق لکھنوی کا۔ درج ذیل کے کس تاریخی مصرع سے نصرتی کا سال وفات برآمد ہوتا ہے؟ نصرتی شہید رہے عالم علی عادل شاہ ثانی شاہی کے قصیدوں میں کس شاعر کا اثر واضح طور پر جھلکتا ہے؟ نصرتی۔ کس مثنوی میں یہ ذیلی عنوان قائم کیا گیا کہ درویش اور مکان درویش؟ گلشن عشق۔ مثنوی گلشن عشق میں راجہ بکرم کس کی وسعت سے فقیر تک رسائی حاصل کرتا؟ پریوں۔ اردو ادب کے کس مورخ نے مثنوی علی نامہ کو دکنی ادب کا شاہانہ نامہ قرار دیا؟ جمیل جالبی نے۔ ان میں بحر متقارب مسمن مقصود کا وزن کون سا ہے؟ فعلولن فعلن فعفولن فعلول۔ ڈی اس کا آنسر ہے۔ حروف قافیہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ 9۔ کس انگریز اہل قلم نے نذیر اکبر آبادی کو جینیس شاعر کہا تھا؟ فیلن نے۔ وہ کون سا شاعر تھا جسے دل لگی کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا؟ مرزا شوق لکھنوی کو۔ دیا شنکر نسیم شاگرد تو آتش کے ہیں لیکن ان کا رنگ سخن کس شاعر سے ملتا ہے؟ ناسخ۔ فسانہ عجائب کا سب سے ذہین اور باعمل کردار کون سا ہے؟ ملکہ مہر نگار۔ انشا نے دریائے لطافت کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ نواب سعادت علی خان کی۔ پورن عصمت چغتائی کے کس ناول کا کردار ہے؟ ضدی۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، راہ میں پتھر کے ٹکڑوں نے دیا پانی مجھے، براج نارائن چک بست نے۔ آپ لوگ کیا اتنے بے رحم ہیں؟ آپ لوگوں کو یتیم بچوں پر بھی رحم نہیں آتا؟ کیا انہیں بھکاری بنا کر چھوڑو گے؟ یہ اقتباس پریم چند کے کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ زاد راہ۔ فسانہ عجائب میں وزیر زادے کو تبدیل روح کا عمل کون سکھاتا ہے؟ جان عالم۔ متھر اور سلیہ کس ناول کے کردار ہیں؟ گویدان۔ ٹیڑھی لکیر میں دشمن کس سے شادی کرتی ہے؟ ٹیلر سے۔ ارسطو نے اپنی کتاب بوتیکا کے کس باب میں رزمیہ شاعری پر بحث کی ہے؟ 33ویں۔ ہند آرائی زبان کے عہد قدیم کی میعاد کیا تھی؟ 1500 کاف میم تا 500 کاف میم۔ ان میں سے کون سی بولی مغربی ہندی کی بولیوں میں شامل نہیں ہوتی؟ سندھی۔ کس نے اردو زبان کو پہلی بار زبان دہلوی کے نام سے یاد کیا ہے؟ امیر خسرو نے۔ ایحائے جدید غزل کے عناصر اربعہ کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ فانی، حسرت، اصغر، جگر۔ یگانہ چنگیزی کا اصلی نام کیا ہے؟ مرزا واجد حسین۔ جوش کو کس شاعر نے شرف تلمذ حاصل ہوا؟ عزیز لکھنوی۔ کس شاعر کے کلام میں ضمیماتی تلازموں اور دیومالی افکار کی عکاسی ملتی ہے؟ فراق۔ اس میں لطف زباں کا ہاں ایک تک بندی اور بھٹیار خانہ جمع ہے۔ یہ جملہ فسانہ عجائب سے متعلق کس نے کہا تھا؟ غالب نے۔ غیر منقوطہ نثر میں کون سا قصہ لکھا گیا ہے؟ سلک گوہر۔ کون سا مجموعہ کلام جوش کا نہیں؟ گل نغمہ۔ کس نے افسانہ آخری کوشش کو پریم چند کے افسانہ کفن کی ترقی یافتہ شکل سے تعبیر کیا ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی نے۔ حیات اللہ انصاری کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا ہے؟ بھرے بازار میں۔ کس شاعر
نے باضابطہ وکالت بھی کی تھی۔ فانی بدایونی نے ان میں سے میر کے لہجے کی بزا یافت کس کی شاعری میں ملتی ہے؟ خلیل الرحمن عظمی کی۔ فیض احمد فیض کے سفرنامے کا نام کیا ہے؟ سفرنامہ کیوبا۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ غالب کی مدح میں یہ شعر کس شاعر نے کہا تھا؟ اقبال نے۔ بے ترتیبی نثر کی کس صنف کی خصوصیت ہے؟ انشائیہ۔ کس شاعر کا شعری سفر کوئے یار سے شروع ہو کر سوئے دار تک جاری رہا؟ فیض کا۔ فلسفہ کلام غالب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ شوکت سبزواری۔ مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں۔ کہے جاتے وہ سنتے یا نہ سنتے، زباں تک حال دل آیا تو ہوتا۔ کس شاعر کا شعر ہے؟ آتش کا۔ قفس، زنجیر، پرندہ، باغ اور زنداں وغیرہ کس کے کلام کی کلیدی علامتیں ہیں؟ ظفر کی۔ میرے بھائیو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایجوکیشن ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔ کوشچن نمبر 50، حقیقت اپنے عہد کے فلسفے اور عمل میں نمایاں تبدیلی ہوتی ہے، اس کا اظہار ادیب اور افسانہ نگار کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے، یہ بیان کس کی تنقید نگار کا ہے؟ احتشام حسین کی۔ اپ برنش کی اصل کیا ہے؟ پراکرت۔ کس ادیب نے اردو زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے؟ ملا وجدی۔ یہ شعر کس کا ہے؟ ادا سے آڑ میں خنجر کی مٹھ چھپائے ہوئے، مری قضا وہ لائے دلہن بنائے ہوئے، فانی کا۔ نصرتی نے مثنوی گلشن عشق کس کی تحریک پر لکھی؟ نبی بن عبدالصمد۔ ادبی ڈائری کا مصنف کون ہے؟ اختر انصاری۔ کھڑی بولی کی کتنی بولیاں ہیں؟ 2۔ مثنوی پھول بند میں کس شہر کی تخلیقی زرخیزی کا ذکر آیا؟ کنچن پٹن کا۔ نظیر کی کس نظم میں ہانڈی، چولہا تو اور تنور کے الفاظ آئے؟ روٹی۔ کس نے ہندی اور ہندوی کے علاوہ زبان دہلی بھی لکھا ہے؟ امیر خسرو۔ فضلی نے کربل کتھا کس کے عہد میں لکھی تھی؟ محمد شاہی عہد نے۔ سعادت علی خان کے عہد میں کس نے لکھنؤ کا رخ کیا تھا؟ انشاء اللہ خان انشا نے۔ 1904 میں کسے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا؟ حالی کو۔ یہ کس نے کہا تھا کہ علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور کرتبہ اور اقصائے مشرق کا نشا پور تھا؟ عبدالحلیم شرر نے۔ قصیدہ مدیح خیر المرسلین کس کی تخلیق ہے؟ محسن کارکفری کی۔ سرور جہاں آبادی کی نظموں کی خصوصیت کیا ہے؟ فطرت کے مناظر و مظاہر کی پیشکش۔ جعفر ٹلی کا دیوان کس نے ترتیب دیا تھا؟ فرحت اللہ خان نے۔ کس ناول نگار نے اپنے بعض ناولوں میں فنتاسیا کی تکنیک استعمال کی ہے؟ کرشن چندر نے۔ ان میں سے کون سا ناول حیات اللہ انصاری کا نہیں ہے؟ گرتی دیواریں۔ عصمت چغتائی نے بمبئی میں رہنے والے حیدر آبادی خاندان کی کہانی کس ناول میں بیان کی؟ معصومہ۔ ان میں سے کون سی تصنیف حسرت موہانی کی نہیں ہے؟ معیار سخن۔ روپیے آنے پائی اور مون تاز جیسے تجرباتی افسانوں کا مصنف کون ہے؟ خواجہ احمد عباس۔ اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار، صحیح مصرعے سے شعر مکمل کیجیے۔
اس نگاہ ناز نے کیا سحر ایسا کر دیا، فرصت کا رفقت چار گھڑی ہے یارو، یہ نہ سوچو کہ ابھی عمر پڑی ہے یارو۔ درج بالا شعر کس کا ہے؟ جان نثار اختر کا۔ ان میں سے کس کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے نہیں تھا؟ جان جیکب کا۔ ان میں سے کون سی تصنیف حیدر بخش حیدری کی نہیں ہے؟ گنج خوبی۔ ذیل کا شعر کس کا ہے؟ ذیل کا شعر کس کا ہے؟ توڑا ہے لامکاں کی حدوں کو بھی عشق نے، زندان عقل تیری تو کیا کائنات ہے۔ فراق گورکھپوری۔ درج ذیل شعر میں کون سا ہنسی پیکر ملتا؟ زلف شب گوں کی چمک پیکر سمیع کی مگ، دیپ مالا ہے سر گنگ و جمن کیا کہنا باسرا۔ مشرقی ہندی کی خاص بولیاں کتنی ہیں؟ 3۔ مثنوی سحر البیان کب پایہ تکمیل کو پہنچی؟ 1199 ہجری کو۔ ملا وجیح نے قطب شاہی خاندان کے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا؟ 4۔ ان میں سے کون سا شاعر اندھا تھا؟ ہاشمی۔ دربار دہلی اور برقع کلیسا کس شاعر کی مشہور نظمیں ہیں؟ اکبر الہ آبادی کی۔ جوش ملح آبادی نے اپنے ادبی سفر کے آغاز میں کون سا تخلص اختیار کیا تھا؟ شبیر۔ ان میں سے کس بولی کا تعلق مشرقی ہندی سے ہے؟ لہندہ۔ سب رس میں نمیر کی بیٹی رکیب کی۔ ذیل میں مجروح کے شعر کی نشاندہی کیجیے۔ ملے جو وقت نو سجنی ہزاراں سے، ادھر بھی دیکھ تماشا ہے میری کم سخنی کا۔ درج ذیل شعر اقبال کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ آگ ہے اولاد و ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ خضر راہ۔ زمانی لحاظ سے کون سی ترتیب درست ہے؟ سوز وطن، خواب و خیال، آخری تحفہ، زاد راہ۔ مدن سینہ اور صدیاں ان میں سے کیا ہے؟ تجرباتی افسانہ۔ دیا شنکر نسیم نے کس عہد میں ہوش سنبھالا تھا؟ عہد امجد علی شاہ۔ کس شاعر نے خود کو گلشن معنی اندلیب کہا ہے؟ خواجہ میر درد نے۔ میر اثر دہلوی کس کے شاگرد تھے؟ میر درد کے۔ رانی گیتکی کی کہانی میں کام لتا ان میں سے کیا ہے؟ رانی۔ آثار ابو الکلام آزاد کا مصنف محمد مجیب کس نے اپنے بیشتر ڈراموں میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی کہانیوں کو بنیاد بنایا تھا؟ پنڈت بیتاب نے۔ کس کا شمار غالب کے دوستوں میں ہوتا ہے؟ غلام غوث بے خبر۔ کس کا مصرع ثانی کیا ہے؟ بات نہ سے کرتے ڈرتا ہوں کہ فغاں سے بے اثر نہ ہو جائے۔ اس نثر کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن ہو قافیہ نہ ہو؟ مرج۔ یہ نظم جس کے ہر مصرعے کے آخر میں کچھ موزوں لفظ بڑھا دیے جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مستزاد۔ اردو میں سب سے پہلے مضمون نگار کا کیا نام ہے؟ ماسٹر رام چند۔ پرتھوی راج راسو پر سب سے پہلا تحقیقی مکالمہ کس کا ہے؟ حافظ محمد شیرانی۔ کس کے مبسوط مقدموں، حاشیوں اور صحت متن سے مستقبل کی تنقیدی کی راہ ہموار ہوئی؟ مولوی عبدالحق۔ شب خوں سے منہ پھیر نہ جائے پھر ارمانوں کی رو، خیر ہے تیری لیلاؤ کی ان سب سے کہہ دو، آج کی شب جب دیے جلائیں اونچی رکھی لو۔ یہ فیض کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ اے روشنیوں کے شہر۔ یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری،
جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں صیاد ہوتا ہے۔ اصغر عصمت کے کش ناول میں ماں بننے کا احساس اس کردار کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے۔ ٹیڑھی لکیر کرشن گیتا کس کی نظموں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے کرشن جی پر کہی ہیں؟ سیماب اکبر آبادی۔ ہمارے اعلان نامے نے فراریت، حیت پرستی، کھوکھلی روحانیت، ماضی پرستی، نسلی تعصب اور انسانی استحصال کی مخالفت کی اور سائنسی عقل پسندی اور حقیقت نگاری کا مطالبہ کیا اور تغیر اور ترقی کی راہ دکھائی۔ یہ قول کس کا ہے؟ سردار جعفری کا۔ کس نے اپنے افسانوں میں بڑی فنکاری کے ساتھ ہندو دیومالا کا استعمال کیا؟ راجندر سنگھ بیدی۔ ان میں سے کون سی کتاب غزلیات کا مجموعہ نہیں؟ فریاد داغ۔ کس ناول کا ہیرو روس اور ترکی کی جنگ میں شرکت کے لیے جاتا ہے؟ فسانہ آزاد۔ کس نے رسالہ آج کل دہلی کی ادارت بھی کی تھی؟ معین احسن جذبی۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے۔ فانوس کی گردش میں کیا کیا نظر آیا ہے؟ اصغر گونڈوی۔ جدیدیت کی سیر کا مصنف حیات اللہ انصاری۔ محی الدین قادری۔ زور کا مدفن کہاں ہے؟ سری نگر کشمیر۔ ادب میں فحاشی کے خلاف قرارداد کس کانفرنس میں پیش کی گئی؟ حیدرآباد کانفرنس میں۔ ان میں سردار جعفری کا منظوم ڈرامہ کون سا ہے؟ نئی دنیا کو سلام۔ مثنوی امن نامہ کس کی تخلیق ہے؟ جان نثار اختر کی۔ مظہر علی واللہ کی پہلی تصنیف کا نام کیا ہے؟ مادھونل اور کام کنڈلا۔ تنقید کیا ہے؟ قدر شناسی۔ کس نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے؟ آئی اے رچرڈز۔ اس کا مصرع اولی کیا ہے؟ سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا، رحم کا خصیم جاں غیر نہ ہو۔ ان میں سے کون سی مثنوی مرزا شوق کی نہیں ہے؟ آزاد عشق۔ کس نے اپنی بیگمات کو جو خطوط لکھے تھے وہ ان کی مکتوب نگاری کے نفیس اور عمدہ نمونے تصور کیے جاتے؟ واجد علی شاہ۔ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا۔ یہ قول کس کا ہے؟ عبدالحلیم شرر کا۔ زبانی اعتبار سے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اشرف بیابانی، حسن شوقی، محمد کلی قطب شاہ، وجیہی ابن نشاتی۔ مثنوی علی نامہ کا سال تصنیف کیا ہے؟ 1665۔ میر امن نے باغ و بہار کے علاوہ اور کون سی کتاب لکھی؟ گنج خوبی۔ کس مشہور ادیب اور صحافی کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی؟ ابو الکلام آزاد۔ مثنوی علی نامہ میں دکن کے کس بادشاہ کے دور حکومت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ علی عادل شاہ ثانی۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی کی دیوان میں کل کتنے قصیدے شامل ہیں؟ 6۔ نقش فریادی کی روشنی میں فیض کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ جملہ کس نے کہا تھا کہ فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں، صرف احساسات کا شاعر ہے؟ نون میم راشد۔ سندر لال بیدی کے کس افسانے کا کردار ہے لاجونتی؟ فسادی اور پردے کے پیچھے کس کے افسانے ہیں؟ عصمت چغتائی۔ رانو اور تلو کا
کس ناول کے مرکزی کردار ہیں؟ ایک چادر میلی سی۔ زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسیوں سے منحصر شہادت لکھوایا۔ مثنوی سحر البیان سے متعلق یہ بیان کس کا ہے؟ محمد حسین آزاد کا۔ میر حسن کا اصل نام کیا تھا؟ میر غلام حسن۔ اے شمع تیری عمر طبی ہے ایک رات، حسن کو گزار یا اسے رو کر گزار روئے۔ اس شعر کا کون سی صنعت استعمال ہے؟ تضاد، شوخی، ظرافت، تخیل کی بلند پروازی اور تہ داری کس شاعر کے کلام کی خصوصیات ہیں؟ غالب کی۔ نذیر اکبر آبادی کہاں اور کس سن میں پیدا ہوئے؟ دہلی 1740 میں۔ کون سی تصنیف شبلی کی نہیں ہے؟ شمس الضحیٰ۔ ناول ایوان غزل کس کی تصنیف ہے؟ جلافی بانو کی۔ ناول شریف زادہ اور اختری بیگم کے مصنف کون ہیں؟ مرزا ہادی رسوا۔ ان میں سے کس شاعر کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا؟ فراق گورکھپوری۔ ان میں سے کون سا افسانہ سعادت حسن منٹو کا نہیں ہے؟ حماقتیں۔ جلوہ گل ہے فضائے وادی پر خار میں، سرخ تمکہ سے قبائے سبزہ کوثر میں۔ سرخ تمکہ سے سرور جہاں آبادی کی مراد کیا ہے؟ بحر بہوٹی۔ شاعر میں محسن کا کروی کے استاد کون ہیں؟ امیر مناہی۔ ان میں سے کون سا شاعر اردو کے عہد زریں سے تعلق نہیں رکھتا؟ آتش۔ میر تقی میر کی وفات کس سن میں ہوئی؟ 1810 میں۔ ان میں سے کس شاعر نے اصلاح زبان کی کوشش کی اور اس پر خود بھی سختی سے عمل کیا اور اپنے شاگردوں سے بھی اس پر عمل کرایا؟ ناسخ۔ کس شاعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ مصرے کی نشاندہی کیجیے۔ رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ ذیل میں ایک دعویٰ اور دلیل دی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ: میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے۔ دلیل: کیونکہ میر نے اردو کو 6 دیوان دیے ہیں۔ دعویٰ صحیح ہے یا اور دلیل غلط ہے؟ مرثیے کے اجزائے ترکیبی کی صحیح ترکیب کے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ خطابیہ قصیدہ کی پہچان کیا ہے؟ خطابیہ قصیدہ میں تشبیب اور غریض کی اجزاء نہیں ہوتے بلکہ شاعر براہ راست مدح سے قصیدے کی ابتدا کرتا ہے۔ کس شاعر نے مرثیے کو مسدس کی مخصوص حیت بخشی؟ میر ضمیر نے۔ ریختہ کا پہلا صاحب دیوان کون ہے؟ شاعر کون ہے؟ ہاشمی۔ ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ جان کی پرورش کس نے کی؟ بوا حسینی نے۔ مشرقی ہندی کی خاص بولیاں کتنی ہیں؟ 3۔ ذیل کی کس داستان میں بندر کو تقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا؟ فسانہ عجائب میں۔ ان میں سے زمرے کا تعلق شادی سے ہے؟ زندان نامہ، خون کی لکیر، پرچھائیاں، سیف سبو۔ ناول آگ کا دریا کا آغاز کس شاعر کی نظم سے ہوتا ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ کی۔ مرزا غالب کو کس الزام میں جیل جانا پڑا؟ قمار بازی کی۔ میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شاعرانہ انداز بیاں یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ آل احمد سرور کا یہ قول ان کی کس کتاب کے دیباچہ سے ماخوذ ہے؟ تنقید کیا ہے؟ تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شعر و ادب پر منطبقت
کرنے کی کوشش کس نقاد نے زیادہ کی ہے؟ کلیم الدین احمد نے۔ غالب سے متعلق چونکا دینے والے حقائق کس نے پیش کیے؟ قاضی ودود نے۔ کس محقق نے خالق باری کو ضیاء الدین خسرو کی تصنیف ثابت کیا؟ حافظ محمود شیرانی۔ ان میں سے کون نقاد نظریاتی طور پر مارکسی نقطہ نظر کا حامل؟ محمد حسن۔ شبلی نعمانی کی تصنیف شعر العجم کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 5۔ ترقی پسند ادب کا مصنف کون ہے؟ عزیز احمد سونگ دی۔ منٹو کے کس افسانے کا مرکزی کردار ہے؟ ہتک۔ پورن اور اوشا عصمت چغتائی کے کس ناول کے کردار ہیں؟ ضدی۔ ان میں سے کون سی بولی او کا لہجہ نہیں رکھتی؟ کھڑی بولی۔ نظر اور نظریے اور نئے پرانے چراغ کس نقاد کی کتابیں ہیں؟ آل احمد سرور۔ ان میں سے کون سا بیان درست ہے؟ بی۔ وجی محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ خاندان بہمنی کے کس بادشاہ کے دور میں لکھی گئی؟ احمد شاہ ولی بہمنی کی۔ خوب رو خوب کام کرتے ہیں۔ صحیح مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں۔ نظم گاندھی نامہ کس کی تخلیق ہے؟ اکبر الہ آبادی کی۔ ابن نشاطی کی مثنوی پھول بن کس صورت میں ہے؟ قصہ در قصہ تکنیک میں۔ یہ ہے وہ کہانی جس میں ہندی چھت کسی اور بولی کا نہ میل ہے نہ پٹ۔ یہ بیان کس کہانی کے بارے میں ہے؟ رانی گیتکی کی کہانی کے بارے میں۔ انشائیہ پاسبان کس کی تخلیق ہے؟ رشید احمد صدیقی کی۔ سب سے کم مضامین لکھ کر مزاح نگاری میں بلند مقام حاصل کرنے والے مصنف کی نشاندہی کیجیے۔ پطرس بخاری۔ جدیدیت تجزیہ تفہیم کا مرتب کون ہے؟ مظفر حنفی۔ مجاز کا پہلا مجموعہ کلام کس نام سے شائع ہوا؟ آہنگ۔ ان میں سے کون سا افسانہ خواجہ احمد عباس کا نہیں ہے؟ میں ہوں خانہ بدوش۔ مکتی بدھ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ راجندر سنگھ بیدی۔ ان میں سے کون سا افسانہ کرشن چندر کا نہیں ہے؟ اتار چڑھاؤ کس مثنوی میں رعایت لفظی کا زیادہ استعمال ملتا ہے؟ گلزار نسیم۔ صلیبِ میرے دریچے میں کس نوعیت کی کتاب ہے؟ خطوط کا مجموعہ۔ عود ہندی کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ۔ عود ہندی خطوط کا مجموعہ ہے۔ صنائع لفظی میں خیفہ کے تحت کیا ہوتا ہے؟ ایک کلمہ منقوط اور دوسرا غیر منقوط ہوتا ہے۔ کسی ادیب کی زندگی کے اہم واقعات تصانیف کو سن اور تاریخ وار درج کیا جائے تو اسے تحقیقی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ توقیعت۔ دکن کا وہ کون سا شاعر جس نے سرشاری عشق جنون کی کیفیت میں صحرا نوری اختیار کی؟ سراج اورنگ آبادی۔ ان میں سے کون سا نقاد پہلے ترقی پسند تحریک کا علم بردار رہا اور بعد میں جدیدیت کے رجحان سے بھی خاصا متاثر ہوا؟ آل احمد سرور۔ ان میں سے کون سا مجموعہ مضامین سید احتشام حسین کا نہیں ہے؟ تنقید جدید۔ ان میں سے کس نقاد نے ڈرامہ نگاری میں بھی اہم مقام حاصل کیا؟ محمد حسن نے۔ ان میں سے کس نقاد نے شاعری اور ناول نگاری کے میدان میں بھی طب آزمائی کی ہے؟ شمس الرحمن فاروقی نے۔ ذیل میں سے تاثراتی تنقید کے نمائندہ نقاد
کی نشاندہی کیجیے۔ فراق گورکھپوری۔ تذکرہ ہندی گویان کس کی تصنیف ہے؟ مصحفی کی۔ ملو جو ہم ان سے، ملو جو ہم سے تو مل لو کہ اب بے نوک گیا، مثال قطر شبنم رہے نہ رہے۔ یہ کس شعر کس کا ہے؟ نظیر کا۔ صحیح زمانی ترتیب کے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، سرداری، سروادی سینہ۔ کیا فرق داغ گل میں جس کا گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو۔ غزل کس کا ہے؟ درد کا۔ کون سی کتاب مرزا ہادی رسوا کی نہیں ہے؟ لکھنؤ کا دسترخواں۔ انشاء اللہ خاں کی تصنیف کون سی ہے؟ سلک گہر۔ بین کس صوف شعری کا لازمی جزو ہے؟ مرثیہ کا۔ ان میں سے کون سا نقاد ترقی پسند تحریک کا شدید مخالف تھا؟ محمد حسن عسکری۔ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا۔ جوگی کا سچا روپ کس کی تخلیق ہے؟ نظیر کی۔ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عزت جل۔ حسن تعلیل کا۔ کون سی نظم اقبال کی نہیں ہے؟ بدلی کا چاند۔ کس افسانے میں اپنی ماں کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بناتے ہیں؟ آخری کوشش۔ کس افسانے میں تکنیک کا نیا تجربہ ملتا ہے؟ روپیہ آنا پائی۔ نذیر اکبر آبادی کی نظموں کی بنیاد پر ایک یادگار تہذیبی ڈرامہ کس نے لکھا تھا؟ حبیب تنویر نے۔ وضعی نسخہ کسے کہتے ہیں؟ جعلی نسخہ کو۔ مخطوطے کے آخر میں کاتب کی اختتامیہ عبارت کو کیا کہتے ہیں؟ ترکیمہ۔ کھڑی بولی ہریانی، برج بھاشا، کنوجی، بندیلی، ان پانچوں بولیوں کے مجموعے کو مغربی ہندی کا نام کس نے دیا؟ گریسن نے۔ کس شاعر کی غزلوں میں معاملہ بندی کے عناصر نمایاں ہیں؟ مومن۔ سنی کسی نے نہیں غم کی داستاں میری، وہ کم سخن ہوں کہ گویا نہیں زباں میری۔ ایام کا۔ شاعری کوئی ایسا کمال نہیں جسے آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے، یہ دعویٰ کس شاعر کا ہے؟ درد کا۔ ترقی پسند مصنفین کا عنوان میرے خیال میں ناقص ہے، یہ اعتراض کس کا ہے؟ پریم چند کا۔ باغ و بہار اور فسانہ عجائب کو کس محقق نے تشریحات، اختلاف، نصح اور فرنگ کے ساتھ مرتب کیا؟ رشید حسن خان نے۔ مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ اس شعر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے گریباں۔ اس شعر میں گریباں کے کیا معنی ہیں؟ فرشتے۔ اعجاز عشق چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن طراز سحر ہے زمانہ میں شام ہند۔ مصرع اول میں چراغ ہدایت کسے بتایا گیا ہے؟ رام۔ شبلی نے کس کی موت پر مرثیہ کہا ہے؟ چھوٹے بھائی کی موت پر۔ وائے ناکامی مٹائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اقبال کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ شمع و شاعر۔ آہ کیجئے تو آن جاتی ہے اور نہ کیجئے تو جان جاتی ہے۔ مندرجہ بالا شعر کس معنوی صنعت کا استعمال ہوا؟ مزاوجت۔
مبادہ ہو کوئی ظالم تیرا گریباں کر گیر، میرے لہو کو تو دامن سے دھو ہوا سو ہوا۔ باغ و بہار میں یہ شعر آیا ہے، کس کا ہے؟ سودا کا۔ شعر العجم کی کتنی جلدیں ہیں؟ 5۔ اس طرح کہ ہر ایک پیڑ کوئی مندر ہے، کوئی اجڑا ہوا بے نور پرانا مندر۔ فیض کی کس نظم کی یہ ابتدا سطریں ہیں؟ شام۔ کون سا بیان صحیح ہے؟ ادھ پنچ، ایک مشہور رسالے کا نام۔ کون سی نظم نظیر کی نہیں ہے؟ چاند تارے۔ دیوان زادہ کس کی تخلیق ہے؟ حاتم کی۔ نظم ابلیس کی مجلس شورا اقبال کے کس مجموعے میں ہے؟ ارمغان حجاز۔ خشت بنیاد کلیساں بن گئی خاک حجاز، ہو گئی رسوا زمانے میں وکلائے والائے رنگ۔ یہ شعر خضرۂ راہ کی کس حصے سے ماخوذ ہے؟ دنیائے اسلام۔ کون سا ناول قرۃ العین حیدر کا نہیں ہے؟ لہو کے پھول۔ کس کا تعلق علم لسانیات سے نہیں ہے؟ سر سید احمد خاں۔ کون سا شعر خواجہ میر درد کا ہے؟ کیا ہمیں کام ان گلیوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے؟ بی آنسر ہے۔ لندن کی ایک رات کس کی تصنیف ہے؟ سی سجاد ظہیر کی۔ فکر انساں پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا؟ ڈی اقبال۔ آگرہ بازار کس کا ڈرامہ ہے؟ حبیب تنویر کا۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا مصنف کون ہے؟ ڈی آغا حشر۔ نثر کی کس صنف کو ذہنی ترنگ کہا گیا ہے؟ بی انشائیہ کو۔ کون سی مثنوی میر حسن کی نہیں ہے؟ دریائے عشق۔ عجز و دنیا اپنی طرف سے سارا، اس مشک خاک کو ہم مسجود جانتے ہیں۔ یہ کس کا شعر ہے؟ میر تقی میر کا۔ شبنم نے دیے تھے کٹورے گلاب کے، یہ کس شاعر کا مصرع ہے؟ میر انیس کا۔ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دل بے مدعا ہوتے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ بی میر کا۔ کہ معشوق جان نہیں وہاں بھائے کیوں، پیالہ پیا بن پیا جائے کیوں؟ یہ کس شاعر کا ہے؟ وجیح کا۔ محمد قلی قطب شاہ نے اپنے کلیات میں کل کتنے تخلص استعمال کیے؟ 17۔ ذیل کے کس فکشن نگار کی کہانیوں میں جیمز جوائس اور ورجینا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے؟ قرۃ العین حیدر کا۔ لمبی سڑک کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کرشن چندر کا۔ بے نظیر اور بدر منیر کی راز محبت کی خبر ماہ رخ پری کو کس نے دی؟ دیو۔ نذیر اکبر آبادی نے کس عمر اور سن میں وفات پائی؟ 1830، 90 برس کی عمر میں۔ نہ گور سکندر ہے نہ قبر دار، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے؟ ڈی اس کا آنسر ہے آتش۔ ذیل میں کس کتاب کا تعلق مثنوی سے نہیں ہے؟ آتشیں پیرہن۔ نظم ابلیس کی مجلس شورا کتاب کے کس شعری مجموعے سے ماخوذ ہے؟ ارمغان حجاز۔ خطوط غالب کی وہ کون سی خصوصیت ہے جو بیک نظر متاثر کرتی ہے؟ بے تکلف انداز، بیان اور بذلِ سنجی۔ در ذیل میں سے کون سی اقبال کا شارح ہے؟ یوسف سلیم چشتی۔ کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ اے آنسر، یہ کس کا خون ہے؟ نہ پوچھ حال میرا چوب خشک صحرا ہوں، لگا کے آگ مجھے کارواں روانہ ہوا۔ ڈی آتش۔ اس میں پطرس کا انشائیہ کون سا ہے؟ کتے۔ اے آنسر۔ ان میں سے کون سا کردار افسانہ بلبل کا نہیں ہے؟ رام لال۔ ڈی آنسر۔ المیہ کو تمام اصناف ادب کا جو ہر کس نے کہا ہے؟ ارسطو۔ خواجہ میر درد کا مدفن کہاں ہے؟ سی دہلی میں۔
جب شاعر کسی شعر کے دونوں مصروں میں ہم وزن الفاظ علی الترتیب لائے تو اس صنعت کو کیا کہیں گے تصریح؟ ہماری کسوٹی پر اب وہ کھڑا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ منشی پریم چند کا۔ مندرجہ ذیل میں منظوم ڈرامہ کون سا ہے؟ اندھر سبھا۔ آغا حشر کاشمیری کہاں پیدا ہوئے؟ بنارس میں۔ میر تیمور سے بہادر شاہ ظفر تک بادشاہوں کے حالات سر سید کی کس تصنیف میں درج ہیں؟ جامِ جم میں۔ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کے لیے کون سا میگزین جاری کیا تھا؟ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ اسے تو بس تم اور میں ہی پڑھیں گے، تم اس لیے کہ اس کے مصنف ہو اور میں اس لیے کہ تمہارا استاد ہوں۔ آتش نے یہ جملہ کس سے مخاطب ہو کر کہا؟ دیا شنکر نسیم سے۔ ان میں سے کون سا بیان درست ہے؟ بی، حالی سے پہلے ہماری شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ 25 یادیں اور بنت لمحات کس شاعر کے مجموعہ کلام ہے؟ اختر الایمان۔ ڈی آنسر۔ کس مزاح نگاری کی تحریروں میں علی گڑھ جا جلوہ گر ہوتا ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ مثنوی کتب مشتری میں کون سی پری شہزادہ محمد قلی پر عاشق ہوتی ہے؟ مہتاب پری۔ سب رس کس بادشاہ کی فرمائش پر لکھی گئی؟ عبداللہ قطب شاہ کی۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا سنِ تنصیف کیا ہے؟ 1035۔ گلشن عشق کی ہیروئن مدمالتی کس راجا کی بیٹی تھی؟ دھرم راج کی۔ سودا کو اردو قصیدہ کا نقاش اول کس نے کہا؟ مصحفی نے۔ رنگ سانولا چیچک کے داغ بہت تھے، کہتے تھے کہ 9 دفعہ چیچک نکلی تھی، مگر رنگ اور داغ کچھ ایسے مناسب اور موزوں واقع ہوئے تھے کہ چمکتے تھے اور بھلے معلوم ہوتے تھے۔ ذوق کے بارے میں یہ کس کا قول ہے؟ محمد حسین آزاد کا۔ مرثیہ کے ذریعہ اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ حالی کا۔ کلیم الدین احمد نے کس نقاد کے لیے کہا ہے کہ اس کے خیالات ماخوذ اور نظر سطحی ہے؟ حالی۔ ادب کا مقصد ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں، نہ کر اشتراکیت کا پرچار، یہ قول کس کا ہے؟ آل احمد سرور کا۔ درج ذیل میں سید احتشام حسین کی کتاب نشان زد کیجیے۔ ذوق ادب اور شعور۔ دراج کی پرواز میں ہے شرکت شاہیں، حیرت میں ہے صیاد یہ شاہیں ہے کہ دراج۔ مندرجہ بالا شعر میں دراج سے کس پرندے کی طرف اشارہ ہے؟ تیتر۔ ان میں سے اقبال کی کون سی نظم ماخوذ نہیں ہے؟ ابر کہسار۔ زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے سرشہد لکھوایا۔ محمد حسین آزاد نے یہ جملہ کس مثنوی کے تعلق سے کہا تھا؟ سحر البیان۔ ان میں سے سعادت حسن منٹو کا خاکوں پر مشتمل مجموعہ کون سا ہے؟ گنج فرشتے۔ کس افسانے کی تخلیق پر عصمت چغتائی پر فحاشی کا الزام لگا اور انہیں معطون کیا گیا؟ لحاف۔ حاتم کو مرد جاہل کس تذکرے میں کہا گیا؟ نکات شعراء۔ ولی کا وہ ہم عصر شاعر کون ہے جس کا ذکر خودولی نے اپنے کلام میں کیا؟ سید محمد فراقی۔ ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی، لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے، یہ کس کا قول ہے؟ پریم چند کا۔ ان میں سے کون سا ڈرامہ آغا حشر کا نہیں ہے؟ ذو پیشِ ماں۔ ڈرامہ انارکلی کس سن میں لکھا گیا؟ 1922 میں۔ عشق کی گرمی سے ہے معرکہ کائنات
علم مکان صفات، عشق تماشائے ذات، عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات، علم ہے پیدا سوال عشق ہے پہنا جواب۔ درج ذیل اشعار اقبال کے کس شعری مجموعے سے ماخذ ہیں؟ ضرب کلیم۔ اقبال نے اپنی نظم میں غالب کو کس شاعر کا ہم نوا بتایا ہے؟ گوئٹے کا۔ محمد حسین آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں ہے، یہ قول کس سے منسوب ہے؟ کلیم الدین احمد سے۔ اقبال کو فاشسٹ شاعر کس نے کہا تھا؟ اختر حسین رائے پوری نے۔ ملا وجی کا اصل نام کیا ہے؟ اسد اللہ۔ شہر پٹنہ سے رسالہ معیار کس نے جاری کیا؟ قاضی عبدالودود۔ صبح فرا کس کی نظم ہے؟ علی سردار جعفری کی۔ زینت اور جمال منٹو کے کس افسانے کے کردار ہیں؟ رتی ماشا تولا۔ درج ذیل میں سے کس شاعر نے خود کو گلشن معانی کا عندلیب کہا ہے؟ میر درد نے۔ کس مثنوی کو دکنی زبان کا شاہ نامہ کہا گیا؟ علی نامہ کو۔ درد مداح عقل اور در مذمت طمع، یہ ذیلی عنوانات کس داستان کے ہیں؟ صبرس کے۔ اے خدا کے بندو اور اس مکان کے رہنے والو، میں غریب مسافر ہوں، اگر اپنے پاس بلاؤ اور رہنے کو جگہ دو تو بڑی بات ہے۔ یہ عبارت باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخذ ہے؟ ڈی سیر چوتھے درویش کی۔ 9 شاد عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ نغمہ الہام۔ یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ مرزا واجد حسین۔ عشق میں صبر و رضا درکار ہے، مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ فکر و اسباب وفا درکار ہے۔ درج ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ بی آنسر ہے۔ دعویٰ صحیح ہے، دلیل غلط ہے۔ مثنوی گلزار نسیم میں پری روح افزا کی ماں کا نام کیا ہے؟ حسن آرا۔ کاغذی پرہن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ خلیل الرحمن عظمی کا۔ ناول ایک چادر میلی سی میں چودھری مہربان داس کا بھائی کون ہے؟ گھنشیام۔ اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ یہ بلندی کیسی ہے۔ یہ خیال کس نقاد کا ہے؟ آل احمد سرور۔ سی آنسر۔ افسانہ شغل میں را دئی کس کی لڑکی ہے؟ سنتو چمار کی۔ سراپا جس جا نظر کیجیے وہیں اپنی عمر بسر کیجیے، یہ شعر کس مثنوی سے اخذ کیا گیا ہے؟ خواب و خیال۔ گلشن عشق میں کس کی داستان عشق بیان ہوئی ہے؟ منوہر اور مدمالتی کی۔ گھسٹیا کس کے افسانے کا کردار ہے؟ حیات اللہ انصاری کا۔ خواب و خیال کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ افسانہ۔ درج ذیل میں سے ماہرین لسانیات نے کسے ہند آرائی زبانوں کے ہند وسطیٰ اور ہند جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے؟ اب پھر نشوں۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترکیب۔ موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشاں ہونا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ چک-بست کا۔ انہوں نے اپنی غزل میں ذاتی احساسات، غموں اور کشمکشوں کو آواز عطا کی ہے، اس میں ان کا سماجی شعور بھی ابھر آیا ہے۔ احتشام حسین نے یہ رائے کس شاعر کے بارے میں دی ہے؟ اختر الایمان کی۔ جا کر کسی کھترانی یا ٹھکرائن کے چرنوں پر سر رکھ کو تو معلوم ہو کہ چرنوں میں سر رکھنے کا کیا پھل ملتا ہے، پھر یہ سر تمہاری گردن پر نہ رہے گا۔ یہ اقتباس پریم چند کے کس افسانے سے لیا گیا؟ گھاس والی۔ گراں گزرے گا حرف آرزو اس طبع ناز پر، نگاہ شوق اس مضمون رنگیں کو ادا کر دے، یہ شعر کس کا ہے؟ حسرت موہانی کا۔ ذکر میرا وہی کرتا
تھا صریحاً، لیکن میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ میر درد کا۔ مدن بان اور جوگی مہندر کس داستان کے کردار ہیں؟ رانی گیتکی کی کہانی۔ نذیر اکبر آبادی کی کس نظم میں نسرین، موتیا، سمن، سورج مکھی، گلاب، نرگس، بیلا، داؤدی، لالا اور جوہی پھولوں کا ذکر آیا؟ آئینہ۔ خطوط کا اصل جوہر خلوص و اعتماد ہے، اپنا خلوص اور دوسرے پر اعتماد۔ خطوط میں قابلیت کا اظہار نہ کرنا چاہیے، شرافت، خوش طبعی اور خیر اندیشی سے کام لینا چاہیے۔ یہ عبارت رشید احمد صدیقی کے کس مضمون سے ماخذ ہے؟ اپنی یاد میں۔ کہتے ہیں جس کو عشق کس کا افسانہ ہے؟ خواجہ احمد عباس کا۔ اندر سبھا امانت میں راجہ اندر کی سبھا میں جوگن کے آنے کی اطلاع راجہ کو کون دیتا ہے؟ کالا دیو۔ مندرجہ ذیل عبارت کس داستان سے ماخوذ ہے؟ آخر جب بہت بیاں کل ہوئی تب وائی سے کہا اور ڈھیر سارا انعام دیا، اور اس جوان کو سونا کسی ڈھب سے پوشیدہ میری دھراہر میں لے آئی، تب یہ مجھے بھی چاہنے لگا۔ بہت دن اس عشق مشک کٹے، ایک روز چوکیدار نے آدھی رات کو ہتھیار باندھے اور محل میں آتے دیکھ کر اسے پکڑا اور راجہ سے کہا، اسے حکم قتل کہا۔ سب ارکان دولت نے کہہ سن کر جان بخشی کروائی۔ یہ جو ہے باغ بہار کا سی ذیل میں ایک دعویٰ ایک دلیل دی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھی اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ: نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی جڑیں عوامی زندگی میں پیوست ہیں۔ دلیل: کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری میں ہندوستانی معاشرت اور تہذیب کے عناصر کو موضوع بنایا۔ دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ اے انفس و فاک میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ زندہ و پائندہ تیری ذات۔ اقبال کی کس نظم کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے؟ لینن خدا کے حضور میں۔ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ آگ کا دریا۔ ناول لندن کی ایک رات کب شائع ہوا؟ 1939 میں۔ ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں طوطے کی طرح، کلب عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا۔ اس شعر سے ناول امراؤ جان ادا کا کون سا حصہ شروع ہوتا ہے؟ ڈی 4۔ چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے۔ فراق گورکھپوری کی کتاب من آنم کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ۔ مجھے مادر وطن کی حفاظت کے لیے تمہیں قتل کرنا پڑے تو میں اس ناگوار فرض سے بھی منہ نہ موڑ سکوں گا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے لیکن تلوار تمہاری گردن پر ہوگی۔ ہمارے مذہب میں قوم کے مقابلے کسی چیز کی حقیقت نہیں۔ یہ اقتباس پریم چند کی کس کہانی سے لیا گیا؟ قاتل۔ قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کے آغاز میں کس مغربی شاعر کی نظم کا ٹکڑا درج کیا ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ کی شعر و فہمی اور کتاب فہمی میں وہ ایک مصطنع آدمی تھے، کیسا ہی مشکل مضمون ہو وہ ایک سرسری نظر میں اس کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ یادگار غالب۔ منکو خاں کس ناول کا کردار ہے؟ فردوس بریں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شاعر اور اس کے کلام کے رتبے کا اندازہ اس کے کلام کی قلت اور کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے منتخب اور برگزیدہ اشعار کس درجے کے ہیں۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ ڈی آنسر یادگار غالب۔ ہمارے ملک میں عقل و دانش کا کتنا زبردست قحط ہے۔ آپ ہماری مملکت کے چنے ہوئے لوگ ہیں،
ان کے ہاتھوں میں ہماری باغ و دوڑ ہے، مستقل آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ اس مملکت کے معمار ہیں اور آپ جیسے ذہین اور فاضل لوگ زندگی کی سنگین سچائیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ روز 4 شہریوں کو پھانسی دیں گے تو شہر غصے اور نفرت سے ابل پڑے گا۔ مندرجہ بالا اقتباس کس ڈرامے سے لیا گیا؟ ضحاک۔ خروش غیرت سرو، خلجت زدہ شمساد، زریں کمر نازک بدن، سیم بر چست و چالاک، کمسن الہڑ پن کے دن، اچھلتی کودتی مردانہ دار پیادہ اور جوہر نگار ہوادار پر ایک آفتاب محشر سوار، سر پر لباس شاہانہ پر تکلف درد پر، شکار کھیلتی سیر کرتی چلی آتی ہے۔ مندرجہ بالا عبارت کس داستان سے ماخوذ ہے؟ فسانہ عجائب۔ تذکرہ چمنستان شعراء کے مصنف کا پورا نام کیا ہے؟ لکشمی نارائن شفیق۔ زہد و رندی کس کی نظم ہے؟ اقبال کی۔ ہر ورق ہر صفحے پر میں ایک شعر شور انگیز ہے، عرصہ محشر ہے عرصہ میرے میں بھی دیوان کا۔ یہ شعر کس دیوان میں شامل ہے؟ پنجم ڈی آنسر۔ نظر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ یہ جملہ کس ناقدین کے رشحۂ قلم کا عطیہ ہے؟ کلیم الدین احمد۔ بیر بہوٹی کس کی نظم ہے؟ سرور جہاں آبادی۔ ناول معصومہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ 5۔ لچیاں آلوچے اور لچیاں کس کا افسانہ ہے؟ سعادت حسن منٹو کا۔ مثنوی کتب مشتری میں مشتری ابتدا کس نام سے مشہور تھی؟ بھاگمتی۔ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دیپاچہ کس نے لکھا؟ رشید احمد صدیقی۔ قاضی صاحب کی تحریروں سے تحقیق کو جو طاقت اور عناصر ملتے ہیں ان میں ظاہری سطح پر سب سے نمایاں چیز تحقیق کی زبان ہے اور وہ اسلوب جو معنویت سے معمور اور رنگینی سے محفوظ ہے۔ قاضی عبدالودود کے تعلق سے یہ رائے کس کی ہے؟ رشید حسن خاں کی۔ رامائن کا ایک سین کس کی نظم ہے؟ چکبست کی۔ غالب جدید شعراء کی مجلس میں کس کا مضمون ہے؟ کنہیا لال کپور۔ پھول سرخ ہیں کس کا افسانہ ہے؟ کرشن چندر کا۔ تسلسل کس کی نظم ہے؟ اختر العلمان کی۔ نذیر اکبر آبادی کی کس نظم کو مجنوں گورکھ پوری نے روسو کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے؟ پلجک نے۔ منٹو کے افسانوی مجموعے چغد میں کل کتنے افسانے ہیں؟ 9۔ ہم ہیں کعبہ، ہم ہیں بت خانہ، ہم ہیں کائنات، ہو سکتے تو خود کو بھی ایک بار سجدہ کیجئے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ مجروح سلطان پوری۔ تاریخی لحاظ سے کون سی ترتیب درست ہے؟ ڈی۔ سنگ و خشت، چنگ و رباب، شیشہ و اتشا، نوک نشتر۔ مثنوی کتب مشتری کا کردار عطارد پیشے کے اعتبار سے کیا ہے؟ بی۔ مصور۔ ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح مضمرے کا نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ: غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ دلیل: کیونکہ غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ مقبول صنف ہے۔ دعویٰ صحیح ہے، دلیل بھی صحیح ہے۔ سی آنسر۔ کس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال ہوئی ہے؟ امراؤ جان ادا۔ 18۔ ناول آگ کا دریا میں سرجونی کے کنارے شیام کرن گھوڑے سے کون اترتا ہے؟ ابو المنصور کمال الدین۔ حالی نے مرزا غالب کا مرثیہ کس ہیئت میں لکھا؟ ترکیب بند۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق اپنے تجربے کو قاری تک پہنچانے کے لیے کن 3 مرحلوں سے گزرتا ہے؟ اظہار، ترسیل، ابلاغ۔ حکایت نصیحہ گری، مرغ و اسیر و نافہمی صیاد کی۔ یہ سرخی کس مثنوی میں ہے؟ گلزار نسیم۔ اختر العلمان نے اپنی کس نظم کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے؟ کلیوپاترا۔
فی زمانہ یہی حال دکن کا ہے، لکھنؤ اجڑ کے دکن آباد ہوا، میں تو گیا نہیں مگر سنا ہے محلے لکھنؤ والوں سے آباد ہیں۔ یہ عبارت کس ناول سے ماخوذ ہے؟ امراؤ جان ادا۔ نظم مارا اردو میں کہاں سے آئی؟ انگریزی۔ شمس العشاق کس کا لقب ہے؟ میرا جی۔ انگارے کی جلن سے گھبرا کے اس نے ہاتھ کھینچا تو روپیہ نیچے گر گیا۔ جلدی سے اٹھا کر اس نے پھر ایک بار نوٹ کو غور سے دیکھا، روپیے پر 3 نمبروں کی تصویر بنی تھی۔ یہ عبارت جیلانی بانو کے کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ ادو۔ داستان رانی گیتکی کی کہانی میں راجہ جگت پرکاش کون ہیں؟ رانی گیتکی کا والد۔ میری موت کس کا افسانہ ہے؟ خواجہ احمد عباس کا۔ آتش گول کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ جگر کا۔ پطرس بخاری نے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں خیالی طلبہ کی کون سی قسم بتائی ہے؟ تیسری قسم۔ درج ذیل میں سے کس نے کابوس نامہ لکھی؟ انصر المعالی نے۔ 32 تم ماہ شب چارو دھم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا یہ نقشہ کوئی دن اور۔ غالب نے یہ شعر کس کی وفات پر کہا ہے؟ زین العابدین عارف کی۔ یہ آپ کا شعور نہیں جو آپ کے وجود کو طے کرتا ہے، اس کے برعکس آپ کا سماجی وجود ہے جو آپ کے شعور کو طے کرتا ہے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ مارکس۔ بیرم اور رسلان آغا اشر کی کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ سفید خون۔ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ دانہ دام۔ بابو بیدی کے کس افسانے کا کردار ہے؟ تلادان۔ کتاب کا کفن کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کرشن چند کا۔ ہمارے وہم و خیال کا ایک فریب ہی ہے کہ سر و ساماں کار اپنے سے باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں، اگر یہ پردہ فریب ہٹا کر دیکھیں تو صاف نظر آئے کہ وہ ہم سے باہر نہیں ہے، خود ہمارے اندر ہی موجود ہیں۔ عیش و مسرت کی جن گل شگفتیوں کو ہم چاروں طرف ڈھونڈتے ہیں اور نہیں پاتے، وہ ہمارے نہال و خانہ دل کے چمن و رازوں میں ہمیشہ کھلتے اور مرجھاتے رہتے ہیں، لیکن مرحومی ساری یہ ہوئی کہ ہمیں چاروں طرف کی خبر ہے مگر خود اپنی خبر نہیں۔ یہ تحریر کس اردو نثر نگار کی ہے؟ مولانا ابو الکلام آزاد کی۔ 39 لکھنا مجھے نسبت کا اگر ہو کہیں سامان، حقدار ہوں میں نیک کی میرا بھی رہے دھیان، اور مر گئی پیچھے تو رہے دل میں سب ارمان، لے آنا دلہن کو میری تربت پہ میں قربان، خوشنود میری روح کو کرو جو بھائی، حق نیک کا تم قبر پہ رکھ دیجیو بھائی۔ مرثیے کا یہ بند کس نے کہا؟ انیس نے۔ اختر الایمان کا سال ولادت کیا ہے؟ 1915۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بامعنی لسانی اکائی کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ ایک نوبہار ناز کو تاکہ ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ سے میں سے گلستاں کیے ہوئے، اس شعر میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ اجیری۔ درج ذیل میں سے کون سی وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتا؟ حالی ذیل میں سے کون سا کردار لاجونتی کی پاکستان سے واپسی کی خوشخبری سندر لال کو سناتا ہے؟ لاج چند۔ کبھی زلف اٹھا دے تو منہ نظر آئے، اسی امید پر گزرے ہیں صبح و شام میری، اس شعر میں کون سے صنعت ہے؟ لف و نشر غیر مرتب۔ اردو شاعری کی ایک ہیئت معشر ہے، اس کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 10۔ انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطہ نظر سے، فرائڈ فنی نقطہ نظر سے، جس میں جویس اور معاشی نقطہ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے، یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ آل احمد سرور کی۔ مثنوی ہشت بہشت کس کی تصنیف ہے؟ ملک خوشنود۔ طلوع اسلام علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ بانگ درا۔
اس ابا خرابے میں صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ خود و نوشت نمک کا دروگا کس کا افسانہ ہے؟ پریم چند چندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعے دانا و دوام کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ بھولا اقرار میں تھی جو بے حیائی، شرمائی لجائی مسکرائی، یہ کس مثنوی کا شعر ہے؟ گلزار نسیم اندر سبھا امانت میں راجہ اندر کی سبھا میں انسان کی موجودگی کی اطلاع راجہ اندر کو کس نے دی؟ لال دیو نے۔ چھوئی موئی کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ عصمت چغتائی۔ زبیدہ کس کا ڈرامہ ہے؟ خواجہ احمد عباس کا۔ مندرجہ ذیل شعر کس شاعر کا ہے؟ اے نور جہان او دیدہ تر تیرے انتظار میں، مدت ہوئی پلک سوں پلک آشنا نہیں، اے دلی اورنگ آبادی کس مثنوی کے زیادہ تر کردار سیاروں کے نام پر ہیں؟ کتب مشتری۔ نیرنگ خیال کے کس مضمون میں ذیلی سرخیاں نیرنگ خیال کے کس مضمون میں ذیلی سرخیاں وقت، غصہ، عشق، افواہ یا شہرت اور حسن کی پری ہیں؟ ڈی اردو انگریزی انشاء پردازی کے کچھ خیالات۔ زمیں نور کی آسمان نور کا، جدھر دیکھو ادھر سما نور کا، یہ شعر کس مثنوی سے آغاز کیا گیا ہے؟ سحر البیان۔ ناول امراؤ جان ادا میں شہر فیض آباد کے لیے کون سا نام آیا ہے؟ بنگلہ۔ افسانہ گولی میں نمبر 1 ٹینس پلیئر کون ہے؟ طلعت۔ کس ناول کا کردار طور معنی ہے؟ فردوس بریں۔ لان جانس نے عظیم ادب کی کتنی خوبیاں بیان کی ہیں؟ 5۔ کون سا مجموعہ جوش کا نہیں ہے؟ آتش گل بقولی کا قصہ کس مثنوی میں نظم ہوا ہے؟ گلزار نسیم۔ مرزا ظاہر دار بیگ نذیر احمد کے کس ناول کا کردار ہیں؟ تبت العصوہ۔ آتش گل کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ جگر۔ خواجہ احمد عباس کے کس افسانے کے کردار غلام رسول اور شیخ برہان الدین ہیں؟ میری موت۔ جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ روح ادب۔ کس نے کہا کہ شاعر اپنے تجربے کو اظہار، ترسیل اور ابلاغ کی 3 منزلوں کی مدد سے قاری تک پہنچتا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی نے۔ ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ: اردو ایک شریں زبان ہے۔ دلیل: کیونکہ یہ ہندوستان کی 24 زبانوں میں سے ایک ہے۔ دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے۔ لفظ اکبر میں کل کتنے صوت رکن ہیں؟ 2۔ غبار خاطر کل کتنے خطوط پر مشتمل ہے؟ 75۔ ذیل میں سے کون سا افسانوی مجموعہ جیلانی بانو کا نہیں ہے؟ سی آنسر: روشنی کی رفتار۔ بس میرے بھائیوں، ہمارے 7 ڈیز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل رہی ہوگی ویڈیوز۔ آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور لازماً بیل والے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جابس سے ریلیٹڈ ہوں، سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں، آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔